ٹھہرتی ہیں۔ یہ سیاسی بیانات کی حد تک یا تقاریر کی حد تک ہی رہیں تو پھر بھی جو ہے وہ کسی حد تک نامناسب تو ضرور ہیں، لیکن شاید قابل برداشت ٹھہرتی ہیں۔ لیکن جب ان میں تشدد آ جائے اور وائلنس شامل ہو، جس طرح سے آج اس واقعہ میں ہوا ہے، تو ایسے ذہن، ایسی سوچ کی ہمیشہ ہم نے مذمت کی ہے، مخالفت کی ہے، اسے برا کہا ہے اور اسے برا جانا ہے۔ اس لیے اس واقعے کی نہ صرف وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب نے، بلکہ مسلم لیگ نون کے قائد محترم میاں نواز شریف صاحب نے اور ہم سب نے جو ہے وہ اس پہ دلی افسوس کا اظہار کیا ہے، اور ہم اس کی بھرپور اس کی مذمت کرتے ہیں۔ ہم ایسی ذہنیت کی مذمت کرتے ہیں، ہم ایسی سوچ کی جو ہے وہ مذمت کرتے ہیں۔ میں اس واقعے میں اس پی ٹی آئی کے اس کارکن کو جس نے حملہ آور کو رنگے ہاتھوں، جس طرح سے ویڈیو میں نظر آ رہا ہے کہ اس نے پکڑا اور پولیس نے اسے فوری طور پہ جو ہے وہ قابو کیا، اسے گرفتار کر لیا، میں اس پہ اس کارکن کو بھی اور پولیس کی بھی میں ستائش کرتا ہوں۔ ورنہ ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کو اپنی دکانداری چمکانے کے لیے جو ہے وہ زیادہ مواقع جو ہے وہ میسر آتے۔ وزیر اعظم پاکستان نے اس باعث تشویش اور افسوسناک واقعے پہ جو ہے وہ فوری طور پہ جو ہے وہ حکومت پنجاب سے اور چیف سیکرٹری پنجاب اور آئی جی پنجاب سے جو ہے وہ رپورٹ طلب کرنے کا حکم جاری فرمایا ہے، جس پر وزارت داخلہ نے ان رائٹنگ جو ہے وہ حکومت پنجاب سے اور چیف سیکرٹری پنجاب اور آئی جی پنجاب سے رپورٹ طلب کی ہے۔ وزیر اعظم کی ڈائریکشن پہ وزارت داخلہ نے حکومت پنجاب کو یہ یقین دہانی بھی کروائی ہے کہ اس معاملے کی انکوائری تفتیش میں جس قسم کی مدد جو ہے وہ پنجاب حکومت کو درکار ہو، وفاقی حکومت جو ہے وہ اس مدد کے لیے جو ہے وہ تیار ہے۔ وفاقی حکومت نے پنجاب حکومت سے یہ مطالبہ بھی کیا ہے کہ اس واقعے کی تفتیش کے لیے، اس واقعے کی ایک بے لاگ انکوائری کے لیے سینئر آفیسرز پہ مشتمل جے آئی ٹی جو ہے وہ فوری طور پر جو ہے وہ اس کو تشکیل دیا جائے، تاکہ اس میں ابتدائی مراحل سے ہی جو ہے وہ تفتیش کا عمل جو ہے وہ شفاف ہو اور کریڈیبل ہو اور لوگوں کے سامنے جو ہے اصل صورتحال کو جو ہے وہ لایا جائے۔ میں اس کے بعد جس طرح سے میں نے عرض کیا کہ تشدد کی ہر صورت اور ہر شکل کی ہم مذمت کرتے ہیں، ہم اس سے پہلے پاکستان مسلم لیگ نون 2017 اور 18 میں مذہبی تعصب کی بنیاد پہ تشدد کا جو ہے وہ شکار رہی ہے۔ ہمارے اوپر فتوے جاری ہوتے رہے ہیں اور ہمارے بعض رہنماؤں پہ، بلکہ قائد محترم میاں نواز شریف پہ جو ہے وہ متشدد ذہن رکھنے والے لوگوں کی طرف سے حملے بھی ہوئے ہیں، لیکن ہم نے ہمیشہ جو ہے وہ درگزر سے اور معافی سے جو ہے وہ کام لیا ہے۔ اور اس کی ایک ریسنٹ مثال جس کا میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گا کہ مسجد نبوی جیسے ایک ایسا مقام
کہ جہاں پہ جو ہے وہ اونچی سانس لینا، بات کرنا بھی جو ہے وہ حد ادب ٹھہرتا ہے، وہاں پہ ایک سیاسی جماعت کے زعماء کے کہنے پہ ایسا حد تک امیز قابل اعتراض رویہ اپنایا گیا، نہ کسی خاتون کی عزت کو اور نہ ہی اپنے ملک کی عزت کو جو ہے وہ روا رکھا گیا، اور ایسے جملے کسے گئے، ایسی جو ہے وہ گنڈا گردی کی گئی اس پاک جگہ پہ، وہاں پہ جو ہے وہ روضہ رسول کے جو ہے وہ ساتھ، اس پہ جب سعودی حکومت نے ان لوگوں کو گرفتار کیا اور گرفتار کرنے کے بعد انہیں مثالی سزائیں دیں، 8 سال اور 6 سال قید بمشقت، وزیر اعظم پاکستان اس دورے کے بعد اب جب پہلی مرتبہ سعودی عرب گئے تو انہوں نے ان کی بھی جو ہے وہ معافی کے لیے جو فرما رواں ہیں سعودی عرب کے کنگ سلمان اور کراؤن پرنس محمد بن سلمان سے گزارش کی اور ان لوگوں کو جو ہے وہ قید سے رہائی دلوائی۔ حالانکہ جن لوگوں کے ایمان پہ، جن کے کہنے پہ انہوں نے وہ قابل اعتراض عمل کیا تھا، آپ یقین کریں کہ میں عمرے پہ گیا تھا، میں بھی ان لوگوں کے لواحقین سے اور ان کے دوستوں سے وہاں پہ ملا، انہوں نے دوبارہ پیچھے مڑ کے دیکھا تک نہیں ان کو، انہوں نے ان کی بات نہیں پوچھی۔ یہ رویے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی جو ہے وہ لیڈرشپ کے۔ لیکن ایسے رویوں کا کیا کریں کہ آج اس واقعے پہ جب یہ واقعہ ہوا تو آپ ویڈیو تو اب کیمرہ تو اب ایک ایسی چیز ہے کہ یہ تو ہر پل کو، ہر سیکنڈ کو ریکارڈ کرتا ہے۔ جنہوں نے سب سے پہلے چھلانگیں لگائی اور دوڑے وہاں سے، وہی واپس آ کے جو ہے وہ پھر کس قسم کی جو ہے وہاں پہ گفتگو کرتے رہے۔ شیریں مزاری صاحبہ نے کس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان پہ، میرے اوپر اور ایک ادارے کے اوپر جو ہے اس فائرنگ، اس واقعے کا جو ہے وہ الزام عائد کر دیا۔ فواد چودھری صاحب کس طرح سے وہاں پہ مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ جی حملے کر دو، ان کے گھروں پہ حملے کر دو۔ فواد چودھری صاحب، آپ کا گھر کوئی آسمان پہ نہیں ہے، آپ کا گھر بھی یہی ہے۔ اگر آپ تشدد کی اس شکل کو جو ہے وہ پھیلائیں گے، اس کو ہوا دیں گے، تو پھر آپ یقین رکھیں کہ یہ جو آگ آپ لگا رہے ہیں، لگانے کی کوشش کرتے آ رہے ہیں بطور جماعت کے، اور سال ہا سال سے کوشش کرتے آ رہے ہیں، تو پھر اس آگ میں آپ بھی جلیں گے۔ اگر دوسروں کے گھروں پہ حملے کروائیں گے تو آپ کے گھر جو ہے وہ بچ نہیں سکیں گے۔ اور کتنی قابل افسوس بات ہے کہ اسد عمر صاحب نے عمران خان صاحب کے بہاف پہ آگے باہر بیان دیا ہے کہ اس حملے کی ذمہ داری جو ہے وہ رانا ثناء اللہ، وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف اور ایک ادارے کے جو ہے وہ معزز آفیسر کے اوپر جو ہے وہ عائد ہوتی ہے۔ یہ کتنے دکھ کی بات ہے بھائی۔ وہ اعترافی بیان تو دیکھ لو، اس حملہ آور کا اعترافی بیان جو کہ فوری طور پہ اسے گرفتار آپ کے کارکن نے کیا ہے، پنجاب پولیس نے لے کے، اور پنجاب پولیس جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ لے کے گئی ہے۔ پنجاب پولیس جو ہے یہ حکومت پنجاب میں آپ کی ہے، آپ کا وزیر اعلیٰ ہے، آپ کی حکومت ہے، اور پھر گجرات کا تھانہ ہے۔ گجرات کے تھانوں میں کو آپ نے ہمارے کہنے کے اوپر لوگ تو نہیں لگائے ہوئے، اور وہ بات جو فرسٹ سٹانس کے طور پہ جو ہے وہ سامنے آئی ہے، اس حملہ آور کا جو ہے وہ بیان سن لیں۔
اب اگر میں یہ وہ لفظ یہاں پہ دہراؤں کہ اس نے کیا کہا، کیا الزام اس کے ذہن میں ہے جس کی بنیاد کے اوپر وہ اس جو ہے وہ تشدد اور ایک غیر قانونی جو ہے وہ اس نے عمل کیا، میں اس کی مذمت کرتا ہوں، میں اس سوچ کی مذمت کرتا ہوں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب آپ قوم کے جوانوں کو، لوگوں کو گمراہ کریں گے تو پھر کچھ کو تو آپ گمراہ کرتے ہیں نا اپنے مخالفوں کے لیے، تو ان میں سے پھر کوئی گمراہ جو ہے وہ آپ کے لیے بھی ہو جاتا ہے، جو آج یہ بات جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ اس لیے آپ کو بغیر کسی تحقیق، تفتیش اور کسی ایویڈنس کے جو ہے وہ آپ نے اس واقعے کو بھی جو ہے وہ اپنے گھٹیا سیاسی مقاصد کے لیے جو ہے وہ استعمال کرنے کی کوشش کی۔ میں اس سوچ کی بھی جو ہے وہ شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں جو آپ نے یہ اس واقعے کو بھی، اب اس میں ایک جو ابتدائی طور پہ جو بات سامنے آئی ہے کہ وہ جو معظم، جو شہری، اس کے ساتھ شاید بچے بھی تھے اس کے، جو اس جگہ پہ جو ہے وہ اس کو جلوس کہہ لیں، لانگ مارچ کہہ لیں، ریلی کہہ لیں، اسے دیکھنے کے لیے آیا تھا، اور جب اس حملہ آور کو پی ٹی آئی کا ایک کارکن جو ہے وہ قابو کر رہا تھا تو اسی کشمکش میں ایک فائر ہوا اور وہ فائر اس کو لگ گیا، جو اسے سامنے سینے پہ لگا، اور اس سے وہاں پہ اس کی جو ہے وہ موت جو ہے وہ واقع ہو گئی۔ معاملہ یہ ہے کہ اب اس کے قتل کو اور اپنے زخموں کو، ان کو بھی آپ نے جو ہے یہ اپنے سیاسی مقصد کے لیے جو ہے وہ استعمال کرنا شروع کر دیا۔ وہی گفتگو جو انڈیا کا میڈیا کر رہا ہے وہ آپ نے یہاں پہ جو ہے وہ شروع کر دی ہے۔ آپ نے لوگوں کو جو ہے وہ افراتفری، انتشار کے اوپر جو ہے وہ آپ نے اکسانا شروع کیا ہے کہ جناب نکلو باہر، حملے کر دو، اور میں یہ بھی کہوں گا کہ ذرا پھر یہ بھی حساب کر لیں آپ، ہم نے حساب کر لیا ہے کہ پھر کتنے لوگ باہر نکلے، کتنے لوگوں نے جو ہے وہ پھر آپ کے اس گھٹیا پیغام کو کے اوپر جو ہے وہ لبیک کہا ہے۔ وہی چند جو آپ کی گمراہی کا شکار ہیں، جن کو آپ نے گمراہ کیا ہوا ہے، وہی باہر جو ہے وہ نکلے ہیں، اور انہوں نے اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی کی ہے، اور بعض گھروں پہ جا کے انہوں نے جو ہے وہ پتھراؤ کیا ہے۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ واقعہ، اگر اس واقعے میں اگر کوئی کسی قسم کی بھی کوئی کوتاہی کل کو سامنے آ جائے کہ وہاں پہ سیکورٹی کا انتظام ٹھیک نہیں تھا، وہاں پہ جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ میز لینے میں جو ہے وہ کوئی کوتاہی ہوئی ہے، تو یہ ذمہ داری کس کی تھی؟ وفاق کی یا پنجاب حکومت کی؟ تو اگر یہ جو ہے وہ ویڈیو جو ہے وہ ریکارڈ ہوئی ہے، ریکارڈ ہونی چاہیے تھی۔ بالکل ملزم کا جو ابتدائی بیان ہے، جو فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہوتی ہے، اس کی ہمیشہ بڑی اہمیت ہوتی۔ جو کسی بھی واقعے کے اوپر سب سے پہلی اطلاع ہوتی ہے، اس کی جو ہے وہ عدالتیں بھی کہتی ہیں کہ اس کی ایک جو ہے وہ خاص ویلیو ہوتی ہے۔ ملزم بھی جو بات فرسٹ انفارمیشن جو ہے وہ کے طور پہ بات کرتا ہے، اس کی ایک اپنی اہمیت ہوتی ہے۔ وہ ویڈیو ریکارڈ ہونی چاہیے تھی۔ وہ پولیس نے بالکل درست عمل کیا۔ ہاں، یہ درست ہے کہ وہ میڈیا تک نہیں جانی چاہیے تھی، لیکن اب میڈیا کے کسی دوست نے وہاں پہ اپنی جو ہے وہ ایکسپرٹیز اختیار کر کے
اس نے حاصل کر لی یا وہ بہرحال لیک ہو گئی، وہ ایک علیحدہ عمل ہے. لیکن معاملہ یہ کہ اگر وہ لیک ہوئی ہے تو کیا وہ ہم نے کروائی ہے؟ وہ پولیس ہماری ہے، پنجاب حکومت ہماری ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ آپ کو شرم آنی چاہیے کہ اس کے اوپر بھی استعفیٰ آپ جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان سے اور مجھ سے مانگ رہے ہیں. آپ پرویز الہی سے استعفیٰ مانگیں، پنجاب حکومت سے استعفیٰ مانگیں، اور انہیں مستعفی ہونا چاہیے. یہ آڈیو کے لیک ہونے پہ، ویڈیو کے، یا اگر وہاں پہ سیکورٹی کے کوئی انتظامات جو ہے وہ درست نہیں تھے. لیکن میں ایک بات آخر میں یہ کہنی چاہوں گا کہ اگر آپ تشدد اور نفرت کی فصل بوئیں گے، اگر آپ ہر وقت لوگوں کو مارنے کی اور اپنے مر جانے کی باتیں کریں گے کہ جی میں تو یہ کرنے کی بجائے میں تو مر جانا پسند کروں گا، اور اگر آپ ہر وقت یہ راگ الاپیں گے، تو تشدد کا اور نفرت کا یہ بیانیہ جو ہے وہ جب بار آور ہوگا تو آپ یہ مت سمجھیں کہ اس کا نشانہ جو ہے وہ صرف آپ کے مخالفین ہوں گے. اس کا نشانہ پھر آپ خود بھی ہوں گے. آپ کو ابھی بھی جو ہے وہ ہوش کے ناخن جو ہے وہ لینے چاہیے، اور اس ملک میں آئین، قانون اور جمہوریت کا جو راستہ ہے اس راستے کو جو ہے وہ اختیار کرنا چاہیے. اور جو آپ اس وقت نفرت جو ہے وہ آپ حکومت کے خلاف، مخالف سیاسی جماعتوں کے خلاف اور اداروں کے خلاف، اور خاص طور پہ ایک ادارہ، چلیں وہ سیاسی طور پہ جو ہے وہ آپ کے کام نہیں آ رہا، اس نے آپ کی نیپیاں جو ہے وہ تبدیل کرنے کا کام بند کر دیا، اس نے آپ کو جو ہے وہ دوبارہ برس اقتدار لانے میں مدد دینے سے شاید جو ہے وہ انکار کر دیا، اس نے جو ہے وہ آپ کی سیاسی جو ہے وہ خواہشات کو پورا کرنے سے معذرت کر لی. لیکن آپ یہ بھی تو سوچیں کہ وہ ادارہ جو ہے وہ اس ملک کی بقا کا ضامن ہے، اس ملک کے دفاع کا ذمہ دار ہے، اس ملک کی سرحدوں کا پاسبان ہے. آپ اس ادارے کو کے خلاف ایسی مہم جوئی کر رہے ہیں، ایسی گفتگویں کر رہے ہیں جو ہمارا دشمن ملک جو ہے اس کو بڑی پسند آ رہی ہیں. اور وہ جو کہہ رہا ہے کہ جو کام ہم ساری زندگی نہیں کر سکے پچھلے 74 سال، تو یہ تو اب جناب وہاں سے جو ہے وہ ہو رہا ہے. اور آپ ہر معاملے میں جو ہے اس ادارے کو جو ہے وہ گھسیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ کوشش بھی جو ہے وہ آپ کی بری طرح سے جو ہے وہ ناکام ہوگی. میں دوبارہ جو ہے وہ اس واقعے کی، اس سوچ کی شدید مذمت کرتے ہوئے اس پہ اپنی طرف سے بھی اور اپنی گورنمنٹ کی طرف سے بھی جو ہے وہ اظہار افسوس کرتا ہوں. تمام اتحادی جماعتوں کی طرف سے، ان کے قائدین کی طرف سے اس کی مذمت اور اظہار افسوس کرتا ہوں، اور مطالبہ کرتا ہوں کہ اس واقعے کی انڈیپینڈنٹ سینئر کریڈیبل آفیسرز کے اوپر GIT فوری طور پہ تشکیل دی جائے، اور ابتدا سے ہی جو ہے وہ اس کی ایک فری فیئر انویسٹیگیشن جو ہے وہ عمل میں لائی جائے، جو کہ کریڈیبل ہو اور جس میں جو ہے وہ کوئی چیز جو ہے وہ چھپی نہ رہے، اور ہر چیز جو ہے وہ سامنے آئے اور قوم کا جو ہے وہ اس کے اوپر اعتماد ہو. تھینک یو. یہ منصوبے کے تحت چیئرمین تحریک انصاف جناب عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملہ کیا گیا ہے. یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہ بچ گئے، اور ان کی کنڈیشن سٹیبل بتائی جا رہی ہے. اس خبر کو سن کر ہم پوری قوم تشویش کے عالم میں اضطراب کی کیفیت ہے، غصہ ہے. پہلے سکتے میں چلے گئے، ایک شاک پہنچا،
اور جیسے جیسے شاپ سے باہر نکل رہے ہیں وہ اپنے غصے کا اظہار کر رہی ہیں۔ اس وقت ہر شہر میں میری اطلاعات کے مطابق لوگ جمع ہو رہے ہیں۔ میں ملتان سے روانہ ہوا تو وہاں جو ہمارا انصاف چوک ہے جس کو چنگی نمبر 9 کہتے ہیں، وہاں لوگوں کا ایک بڑا ہجوم جمع ہو گیا تھا۔ لانگ مارچ میں عمران خان فائرنگ سے زخمی ہوئے ہیں۔ وزیر آباد میں فائرنگ کی گئی، فائرنگ کے بعد بھگدڑ مچ گئی۔ تحریک انصاف کے رہنما فیصل جاوید اور مقامی رہنما احمد چٹھا بھی زخمی ہوئے۔ پولیس کے مطابق ایک شخص جاں بحق ہو گیا، ایک ملزم گرفتار کر لیا گیا۔ عمران خان کو شوکت خانم اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے فائرنگ کا نوٹس لے لیا۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب سے رپورٹ طلب کر لی۔ رانا ثناء اللہ نے وفاقی سیکیورٹی ایجنسیوں سے بھی رپورٹ مانگ لی ہے۔ بہت پہ جو ہے وہ اب انہوں نے اپنا جو بیانیہ بلڈ کرنا شروع کیا ہے، انشاءاللہ تعالی اس میں یہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ دیکھیں اس میں جب فواد چودھری صاحب نے کہا ہے کہ جی نکلیں بدلہ لیں، اب آپ دیکھیں یعنی یہ یعنی وہ ایسی چیز ہے کہ اسے 12 سال بھی جو ہے وہ اس میں نالی میں ڈال کے رکھیں گے نا تو جب پھر بھی نکالیں گے تو ٹیڑھی ہوگی۔ یعنی اس کے باوجود جو ہے باز نہیں آئے، کہتے جی نکلیں جی باہر بدلہ لیں، ان کے گھروں پہ اوپر جو ہے حملہ کریں۔ تو بہرحال وہ جتنے لوگ نکلے ہیں اور جتنے حملے کر سکتے ہیں جو انہوں نے کیے ہیں وہ سارے وہ ایک علیحدہ کہانی ہے، لیکن بہرحال یہ سوچ جو ہے یہ بہت ہی خطرناک ہے۔ اس سوچ کو میں دوبارہ کہتا ہوں کہ قومی سطح پہ تمام طبقات کو، تمام سیگمنٹ آف سوسائٹی کو اس سوچ کے کلا کما کے لیے جو ہے وہ متحد ہونا چاہیے، ورنہ یہ ایک جو یعنی ٹولہ ہے یہ جو ہے یہ اس ملک اور قوم کو کسی حادثے سے دوچار کر دے گا، خود بھی حادثے کا شکار ہوگا لیکن قوم کو بھی جو ہے وہ کسی حادثے سے دوچار کر دے گا۔ جاوید حسین صاحب، رانا صاحب، جاوید حسین رانا صاحب، چھوٹے چھوٹے دو سوال ہیں۔ ایک یہ بتائیے کہ باقی اداروں کو کیا اس قسم کے کوئی اٹیک کی لانگ مارچ پہ کوئی اطلاعات تھی آپ کے پاس؟ اور دوسری بات یہ کہ یہ جو سیاسی تناؤ بڑھ رہا ہے دن بہ دن، اس کے حل کے لیے یا سیاسی تناؤ کو ختم کرنے کے لیے کوئی ایسا اس صورتحال میں ایسا کچھ ہو سکتا ہے کہ مل بیٹھ کے مسائل کا حل نکالیے؟ جی سیاسی معاملات کا تو ہمیشہ مل بیٹھ کے ہی حل نکلتا ہے، اور میں ایک سیاسی کارکن کے طور پہ یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی کہ سیاستدانوں کا، سیاسی جماعتوں کا آپس میں رابطہ ہونا چاہیے، آپس میں گفت و شنید ہونی چاہیے۔ اپوزیشن اور حکومت کو ہمیشہ ہر معاملے پہ جو ہے وہ مل بیٹھ کے سوچنا چاہیے۔ لیکن اب آپ مجھے بتائیں کہ اس کا کیا حل ہے؟ کہ وہ تو کہتا ہے کہ میں بیٹھنے کو تیار ہی نہیں ہوں، وہ تو کہتا ہے میں نے ان کو چھوڑنا ہی نہیں ہے، وہ تو کہتا ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھنے سے بہتر ہے میں مر جاؤں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ کوئی جمہوری رویہ ہے؟ کیا آئین میں اور پارلیمانی ڈیموکریسی میں اس کی کوئی گنجائش ہے؟ پارلیمانی ڈیموکریسی میں تو اپوزیشن اور ٹریجری جو ہے وہ گاڑی کے دو پہیے ہیں۔ تو یہ بدقسمتی ہے اس وقت ملک کو جو درپیش ہے، اور اس کا بیانیہ جو ہے وہ بھی اس ملک اور قوم کی تباہی کا پیش خیمہ ہے۔ اس تباہی سے بچنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اداروں کو بھی، اور پوری قوم کو اور تمام سیگمنٹس آف سوسائٹی کو، ورنہ یہ جس راستے پہ چلا ہوا ہے وہ راستہ جو ہے وہ تباہی کا راستہ ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں بچ جاؤں گا تو باقی سب تباہ ہو جائیں گے، حالانکہ اس کی اپنی تباہی جو ہے وہ پہلے ہوگی، بعد میں جو ہے وہ باقیوں کی ہوگی۔ اور سر اطلاعات تھی اس حملے کی، کوئی اطلاعات آپ کو؟ جی اس حملے میں دیکھیں، جب ایسی گیدرنگ جہاں پہ لوگوں کا جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ گیدرنگ ہو، اس کے متعلق میں تو اس سے پہلے بھی جس دن ابھی
لانگ مارچ شروع نہیں ہوا تھا میں نے کہا تھا کہ اس سے کوئی بھی متشدد ذہن، کوئی بھی جو ہے وہ، کیونکہ اب یہ جو حملہ آور پکڑا گیا ہے اس کا بھی ایک جو ہے وہ مذہبی گروہ سے اس کی بیک گراؤنڈ جو ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ سامنے آ جائیں گی، جو ہے وہ جڑتا ہے. تو یہ جو متشدد ذہن ہے اور جو دہشت گرد ہیں وہ ایسے موقع سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یہ میں نے پہلے کہا تھا. لیکن اب وہاں پہ سیکورٹی جو ہے وہ تو اپنا جو ہے وہ ذمہ داری جو ہے وہ پنجاب حکومت کی ہے. ہم اس وقت بھی اور اب بھی پنجاب حکومت کو اس سلسلے میں جو بھی وہ مدد چاہیں وہ ہم کرنے کو تیار ہیں. عمران صاحب، عمران خان آپ کے سیاسی مخالف ضرور ہیں لیکن سابق وزیر اعظم پاکستان بھی ہیں. آج کے واقعے سے ثابت ہوا ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، اور بطور سابق وزیر اعظم جو ان کو ان کا استحقاق ہے سیکورٹی کا وفاقی ان کے ساتھ کیا لوگ کون سے لوگ ہیں؟ اور دوسرا، آج کے واقعے کے بعد کچھ اسپیشل پریونٹیو میجرز آپ مزید ان کے لیے ریکمینڈ بھی کریں گے یا کوئی ان کو اس طرح کی کوئی مزید سیکورٹی آپ دینا کا؟ دیکھیں جی، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے، اور عمران خان صاحب سے پوری قوم اور پورے ملک کو خطرہ ہے. اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے. اب ہم جو سیکورٹی کے ادارے ہیں وہ پہلے بھی ان کی فول پروف سیکورٹی جو ہے وہ اس کا انتظام جو ہے وہ کیا گیا ہے. تو ہم ان کی سیکورٹی کے لیے فکر مند بھی ہیں. ہمیں آج اس واقعے کے اوپر تشویش بھی ہے، ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں، اور آئندہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ مزید اس بارے میں جو ہے وہ جو اقدامات ضروری ہوئے وہ بھی لیں گے. لیکن انہیں بھی چاہیے کہ وہ بھی اس قوم اور اس ملک کی حفاظت کے لیے وہ بھی جو ہے وہ اپنی سوچ میں کچھ نہ کچھ تبدیلی لائیں. رانا صاحب، ایک شخص ہے اس نے فائرنگ کی، کیا وہ ایک شخص تھا جس کی فائرنگ سے 14 افراد زخمی ہوئے اور ایک ڈیتھ ہوئی ہے؟ اور دوسرا، میجر جنرل فیصل کا نام لیا جا رہا ہے، تقریباً ہر وہ تقریر میں ہر دوسرا شخص پی ٹی آئی کی جانب سے نام لے رہا ہے، تو ان کا کیا کردار ہے آج کل؟ کیا کام ہے جس کی وجہ سے ان کا نام لیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، میجر جنرل فیصل صاحب جو ہیں وہ ڈی جی سی ہیں، اور وہ اپنی ذمہ داریاں جو ہیں وہ باحسن طریقے سے اپنے ادارے کی جو ان کے اوپر جو ذمہ داری ہے اس کو پوری طرح سے نبھا رہے ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ اب آپ کسی کو نشانہ بنا لیں اور اس کو پھر نشانہ بنا کے جو ہے وہ آپ پراپیگنڈا جو ہے وہ شروع کر دیں، اور بغیر کسی ایویڈنس کے، بغیر کسی جو ہے وہ ثبوت کے پراپیگنڈے جو ہے وہ آپ کرتے چلے جائیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کی ویڈیو جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. جب وہ جو ہے وہ فائر ہوتا ہے، جو ہے وہ برسٹ فائر ہوتا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور اس کے بعد جو سنگل فائر ہوتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور جس کو لگا ہے وہ بھی سامنے ہے. یعنی یہ معاملہ ایسا نہیں ہے، اس کے اوپر میں کسی رائے کا اظہار کرنا مناسب نہیں سمجھتا. لیکن یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی ابہام پیدا کیا جا سکتا ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ اس ملزم کی، حملہ آور کی جو آڈیو ویڈیو میڈیا تک پہنچ گئی ہے، اب ان کو فکر یہ پڑی ہے کہ ان کا سارا پراپیگنڈا، انہوں نے پتہ نہیں اس کو کہاں کہاں کے پہ لے کے جانا تھا، وہ سارا جو ہے وہ ان کو اب مشکلات پیش آ رہی ہیں. تو اس لیے اب جو ہے وہ جو اب یہ بخلائے ہوئے ہیں کہ اب ہم کس طرح سے جو ہے وہ اپنے اس پراپیگنڈے کو آگے لے کے جائیں. اور اسی بخلاہٹ میں جو ہے وہ ہمارا میرا نام لے رہے ہیں، وزیر اعظم پاکستان کا نام لے رہے ہیں، اور جنرل فیصل کا نام لے رہے ہیں. یہ بخلاہٹ ہے ان کی. ایک سوال میرا ہے جی جی. جس طرح سے انڈین میڈیا ان تمام معاملات کو دیکھ رہا ہے، تو ان کو کاؤنٹر، جو عمران خان کی تقاریر اداروں کے حوالے سے، تو ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پاکستان یا وزارت اطلاعات کچھ اس میں کر رہی ہے، اور ان اس ساری سچویشن کو حکومت کیسے دیکھ رہی ہے؟ جی، یہ جو ہے وہ صورتحال جو ہے اس کو وزارت اطلاعات آپ کے علم میں ہے، آپ کے نوٹس میں ہے کہ اس کا ہر چیز کا، ہر لمحے کا بھرپور طریقے سے جو ہے وہ جواب دیا جا رہا ہے، لوگوں کو ایکسپلین کیا جا رہا ہے، اور عوامی رائے کو جو ہے وہ ہموار کیا جا رہا ہے. اور پاکستان کے جو شہری ہیں
یا پاکستانی قوم جو ہے وہ اس پراپیگنڈے سے قطعاً متاثر نہیں ہے، بلکہ وہ اس بیانیے کو اور اس بات کو جو صحیح موقف ہے اور جو پاکستان کا موقف ہے، جو ہمارا موقف ہے، اس موقف کے ساتھ ہے۔ تھینک یو جی۔